مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں تمام ویورز کو میری طرف سے اسلام۔ میں ایونجلسٹ سمیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوا خدا چینل میں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خوش ہیں اور خداوند آپ سب کو اسی طرح خوش رکھے اور اپنے پیار کی ڈور سے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لیس رکھیں اور آپ خداوند کی رفاقت میں اس سے لیس رہیں اور آپ کی فیملیاں گھرانے خداوند کی رفاقت میں لیس رہیں۔ ہم اسی طرح آپ کے لیے پرے یہی کرتے ہیں کہ آپ خداوند کے جلال میں بڑھیں۔ جو لوگ خدا کے جلال سے محروم ہیں ابھی تک، اس کے ساتھ لیس نہیں، اس کی قربت اس کے رفاقت میں لیس نہیں، ہماری یہی دعا ہے کہ آپ سب جتنے خدا سے دور ہیں خدا کے قریب آئیں۔ اور ہمارا چند منٹ یا چند لمحوں کا آپ کو کلام سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کی طرف مائل ہوں۔ اور آپ اگر دیکھیں تو آج ہر لحاظ سے کلام ہمارے قریب ہے، لیکن ہم خدا سے پھر بھی دور ہیں، اور جتنے خدا سے ابھی بھی دور ہیں وہ خدا کے قریب آ جائیں اور ہمارے چینل یہوہ خدا کو بھی ضرور واچ کریں، اور اپنی سسٹر ایونجلسٹ سمیہ کو دعا میں یاد رکھیں، اور ہماری کلیسیا کے لیے دعا کریں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو ہمیں ہمارے چینل یہوہ خدا میں کمنٹس میں ضرور بتا دیں۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے تو ہم سے شیئر کریں، ہم بھی آپ کے لیے پرے کریں گے۔ اور خداوند جو ہے، جو کلام مقدس میں لکھا ہے، جہاں 2 یا 4 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ اگر ہم 1-2 کی تعداد ہوں یا 4-5 کی تعداد ہوں یا اس سے زیادہ کی تعداد ہوں، تو یقیناً ہمارا جو خدا ہے ہمارے درمیان موجود رہتا ہے اور وہ ہمیں بلیسڈ کرتا ہے۔ ہم اس کے سامنے جھک جائیں تو وہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ میرا یہی ایمان ہے، اور میری زندگی میں بھی خدا نے بہت سارے ایسے جلالی کام کیے ہیں کہ میں بھی خدا کی رفاقت میں اس کے ساتھ لیس ہو چکی ہوں، اور میری شادی جو ہوئی پاسٹر سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے میں نے اپنی زندگی کو بہت زیادہ تبدیل کیا ہے تاکہ میں خدا کے جلال میں بڑھوں۔ اور میں نے کافی دنیاوی چیزوں کو ترک کیا صرف اس لیے کہ مجھے خدا کے کلام کو فالو کرنا ہے، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو انجوائے کرنا ہے، خدا میں رہ کر انجوائے کرنا ہے۔ اور یقیناً دکھ پریشانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں، لیکن ہم خدا کی رفاقت میں اس کے ساتھ لیس ہو جائیں تو وہ ہماری زندگی میں سے پریشانیوں کو دور بھی کر دیتا ہے۔ میں اپنے تمام ویورز سے آج کلام مقدس میں سے چند باتیں شیئر کرنے کو ہوں۔ آپ ضرور ہمارے چینل یہوہ خدا کو دیکھیں اور کلام کی باتوں سے سیر و سودہ ہوں۔ میرے ساتھ یسایہ 12 باب اس کی 3 سے 5 آیت کو ہم خدا کے حضور پڑھیں گے، جہاں لکھا ہے، بس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے، اور اس وقت تم کہو گے، خدا کی ستائش کرو، اس سے دعا کرو، تم لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو، اور کہو کہ اس کا نام بلند ہے۔ خداوند کی مدد سرائی کرو، کیونکہ اس نے جلالی کام کیے جن کو تمام دنیا جانتی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے تمام ویورز نے کلام مقدس کی ورڈز کو سنا کہ جہاں لکھا ہے کہ بس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے، خوش ہو کر، غمگین ہو کر نہیں، کسی طرح کی پریشانی میں نہیں، بلکہ خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔ ہمیں خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرنا ہے۔ یقیناً ہمارا کلام ہمیں خوش رہنے کی اجازت دیتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ خوش رہو۔ پولس رسول نے بھی اپنے خط میں کہا کہ خوش رہو، میں کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ ہمیں خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرنا ہے، اور ہمارا خدا جو ہے وہ زندگی کا پانی ہے، اور وہ ایسا پانی ہے جس سے ندیاں جاری ہوتی ہیں، اور وہ ندی ایسی ندی ہے کہ یہ ساحل سمندر، تو ایسے سمندر ہیں، ایسے ساحل ہیں جن کے پاس ہمیں چل کر جانا پڑتا ہے، لیکن ہمارا خدا یہوہ خدا ایسا خدا ہے، ایسا چشمہ ہے پانی کا، جو جہاں اس کے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں اپنے لوگوں کے پاس بہتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے نجات کے خدا کو، اس جلالی خدا کو، اور اس زندگی کے چٹان کو پہچانیں، اور اس نجات کے چشموں سے پانی پئیں جو خداوند خدا ہے، اور ہم بھریں گے اس میں سے پانی، اور ہمیں
خوش ہو کر پانی بھرنا نجات کے چشموں سے۔ اور نجات کیا ہے ہماری؟ ہم جب بیپٹائز لے لیتے ہیں تو ہم روحانیت میں اور بڑھتے ہیں، ہماری زندگی کا پھر سے آغاز ہوتا ہے، جو ہماری گناہ آلودہ زندگی تھی وہ ترک ہو جاتی ہے اور ہم نجات یافتہ ہو جاتے ہیں بیپٹائز کے وسیلہ سے۔ اور وہ بیپٹائز ہمیں کس طرح دیا جاتا ہے؟ پانی کے وسیلہ سے۔ اور پانی جو ہے کہا گیا زندگی کا پانی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، یعنی کہ سب چیزیں ہمارا خداوند خدا ہے۔ ہمیں اپنے خداوند خدا پر فوکس کرنا ہے، اس کے سامنے خود کو اس طرح سے ڈھال لیں کہ وہ ہمیں دیکھے اور وہ ہمیں جانے اور وہ ہمیں پرکھ چکا ہے۔ اور جب وہ ہمیں پرکھ لیتا ہے تو ہماری زندگیوں سے ہر طرح کا گند، ہر طرح کی آلودگی جو ہے وہ یسوع ناصری دور کر دیتا ہے، اور وہ ہمیں نجات کے چشموں سے پانی بھرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے کیا کرو گے؟ پانی بھرو گے۔ اور لکھا ہے اس وقت تم کہو گے، خداوند کی ستائش کرو اور اس سے دعا کرو۔ جب تم نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے تو اس وقت تم کہو گے کہ خداوند کی ستائش کرو اور اس سے دعا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خوش ہو کر اس نجات کی چٹان سے پانی بھرا اور اس کے بعد ہم لوگوں کو بھی یہی کہیں گے کہ آپ بھی کیا کرو؟ خداوند کی ستائش کرو، خدا سے دعا کرو۔ ہم جب خدا سے دعا نہیں کرتے، اس کے حضور نہیں جھکتے، ہماری زندگیاں جو ہیں پریشانی میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ہم سوچتے نہیں، ہم اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری زندگی میں آیا پریشانیاں آ رہی ہیں تو کیوں آ رہی ہیں۔ یہ نہیں کبھی سوچتے کہ ہماری تو دعائیہ زندگی تھی، ہماری تو دعائیہ روٹین تھی جو کہ ہم نے برقرار نہیں رکھی، اور جس کے وسیلہ سے ہم پر پریشانیاں آ گئی، ہم نے دعا کرنا چھوڑ دی، ہم نے خدا کے سامنے گریہ زاری کرنا چھوڑ دی، ہم نے اس قدوس خدا کے آگے، اس یہوہ خدا کے آگے جھکنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں پریشانی میں مبتلا ہے۔ جب بھی ہم پریشان ہوں، ہم یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم نے اپنی پہلے سے محبت خدا سے چھوڑ دی، یا ہم نے دعا کرنی چھوڑ دی ہے، جس کے وسیلہ سے کیا ہے؟ ہم پریشان ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے، اور اس وقت تم کہو گے کہ خداوند کی ستائش کرو اور اسی سے دعا کرو۔ یقیناً ہمیں خداوند کی ہی ستائش کرنی چاہیے اور اسی سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا واحد ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں ہر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ میرے عزیزوں، صدرک، میثاق اور عبدالنجو، ان تینوں کو نبوکد نصر بادشاہ نے حکم دیا کہ تم جو میری مورت کو سجدہ نہیں کرے گا اسے آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیا جائے گا۔ صدرک، میثاق اور عبدالنجو ایسے روحانی بندے تھے خدا کے، اور ایسے دعا گو بندے تھے خدا کے، جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور معبود کے سامنے نہیں جھکیں گے، بلکہ ہم اپنے خدا، زندہ خدا کے سامنے جھکیں گے۔ اور یقیناً انہوں نے برکت کو رسید کیا، اور ان کو اس فرمان کو نہ ماننے کی وجہ سے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا، آگ کی بھٹی میں، اور آگ کو جو تھا معمول سے زیادہ کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے خدا کے آگے جھکتے تھے، وہ کسی غیر معبود کے سامنے نہیں جھکتے تھے، وہ نبوکد نصر کی بادشاہ کی تحریر کی ہوئی بنائی ہوئی مورت کے آگے سجدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے زندہ خدا کے سامنے جھکیں گے، اور وہی خدا ہمیں آگ میں سے نکالنے کی قوت رکھتا ہے۔ اور یقیناً میرا زندہ خدا جو ہے وہ وعدوں قولوں کا سچا خدا ہے۔ اور جب صدرک، میثاق، عبدالنجو کو جلتی آگ کی بھٹی میں اس نافرمانی کی وجہ سے پھینکا گیا کہ انہوں نے نبوکد نصر بادشاہ کو سجدہ نہ کیا، تو میرے زندہ خدا نے اس بات کو دیکھا، اور میرا زندہ خدا اپنے بندوں کو، کیونکہ میرا زندہ خدا جانتا تھا کہ وہ خدا سے دعا کرتے ہیں، خداوند کی ستائش کرتے ہیں، اور میرے زندہ خدا نے جب ان کو آگ میں پھینکا گیا، آگ کو 7 گنا تیز کر دیا گیا، اور اس قدر تیز کر دیا گیا تاکہ جب صدرک، میثاق اور عبدالنجو کو آگ میں پھینکا جائے تو وہ بالکل جل جائیں، ان کے اوپر سے ماس جو ہے وہ اتر جائے، لیکن میرے زندہ خدا نے اس کی نوبت ہی نہ آنے دی، کیونکہ میرا زندہ خدا جانتا تھا، میرا یہوہ خدا جانتا تھا کہ وہ ایسے شخص تھے تینوں جو مجھ سے دعا کرتے تھے، میری ستائش کرتے تھے، اور انہوں نے نجات کے چشموں سے کیا کیا تھا؟ پانی بھرا ہوا تھا، اور ان کو خداوند میرے خدا نے جو تینوں کو پھینکا گیا آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں، تو جو جلانے والے تھے وہ ان آگ کے شعلوں سے
जा गिरे पीछे और उनको खराश आई। लेकिन उन तीनों को मेरे ज़िंदा खुदा ने नबूकदनेस्सर बादशाह के फरमान से हटकर मेरे ज़िंदा खुदा ने उनको बचा लिया, उनको महफूज कर लिया। और मेरे ज़िंदा खुदा ने ऐसा करिश्मा दिखाया, ऐसा मौजज़ा दिखाया। हमारे खुदा ने ये साबित कर दिया कि जो लोग उससे दुआ करते हैं, जो लोग उसकी कुर्बत में आ जाते हैं, जो ज़िंदगी के चश्मों से पानी भर लेते हैं, खुदा उनको बचाने की कुदरत रखता है। और वो साबित कर देता है कि मेरे लोग कितनी बड़ी परेशानी में मुब्तला क्यों ना हो जाएं, मैं उनके साथ रहता हूँ और मैं उनकी खातिर आग में भी उतर आता हूँ। और हमारा ज़िंदा खुदा जो है आग में भी उतर आया और तीनों को महफूज तौर पर बचा लिया। हालेलुया। क्यों? और जब देखने वालों ने देखा कि ना तो इनको खराश आई और ना इनके कपड़ों में से जलने की बदबू आ रही है। क्यों? क्योंकि वो ज़िंदगी की खुशबू, वो ज़िंदगी का पानी जो हमारा ज़िंदा खुदा है, वो आग में जब उतर आया तो उसने अपने तीनों दुआ करने वाले बंदों को महफूज कर लिया। और दुआ में यही कुदरत है कि जब हम दुआ करते हैं, खुदा के हजूर जाते हैं, तो खुदा हमें महफूज कर लेता है। और उसने उन तीनों को, सदरक, मिशक और अबदोनगो को क्या किया? जलती आग की भट्टी में से महफूज कर लिया और बचा लिया। और देखने वालों ने देखा कि हमने तो 3 को फेंका था, ये चौथा कौन है? और वो चौथा हमारा ज़िंदा खुदा। जो नहीं जानते वो जाने कि वो हमारा ज़िंदा खुदा था, जो आग में भी हमारी खातिर उतर आता है। बशर्ता कि हम दुआ करने वाले हों, खुदा की सताइश करने वाले हों, उसके सामने झुकने वाले हों, तो ही खुदा, हमारा ज़िंदा खुदा जो है, हमारी खातिर आग में उतर आता है, बड़े से बड़े तूफ़ान से हमें महफूज कर लेता है, सिर्फ हमारी वफ़ादारी पर। और आगे लिखा है, लोगों के दरमियान उसके कामों का बयान करो और कहो कि उसका नाम बुलंद है। लोगों के सामने उसके नाम का क्या करो? कामों का बयान करो। जिस तरह हमारी ज़िंदगी में मौजूद होते हैं, हम किसी को आगे सुनाते हैं, और वो भी हमारी ज़िंदगी में मौजूदा के वसीला से, जिस तरह हमने ब्लेसिंग को रिसीव किया, जब हम अपनी ज़िंदगी के मौजज़े, अपनी ज़िंदगी को, जो हमारी ज़िंदगी में काम खुदा ने जलाले किए होते हैं, जब हम अपने करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से शेयर करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? उसके कामों का क्या कर रहे होते हैं? बयान कर रहे होते हैं कि आया हमारी ज़िंदगी में खुदा ने ऐसा काम किया है, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में भी कर सकता है। जब कोई हमसे अपनी परेशानी को शेयर करता है, तो यकीनन हम उससे यही कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में हमारे खुदा ने, हमारे यहोवा खुदा ने जलाली काम किए हैं। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को अपने खुदा की कहे के मुताबिक गुजारें और उसके सामने गिरियाज़ारी करें, उससे दुआ करें। तो यकीनन हम क्या कर रहे होते हैं? उस वक्त खुदा के कामों का बयान कर रहे होते हैं। जो अजीब काम हमारा खुदा करता है, अजीब से अजीब तरह खुदा हमारे काम करता है। हमारा खुदा बांझ औरतों को जो है, बे औलाद औरतों को औलाद वाली कर देता है। हमारा ज़िंदा खुदा जो है अंधों की आंखें खोल देता है। हमारा ज़िंदा खुदा जो है लंगड़ों को चलाता है। हमारा ज़िंदा खुदा जो है हमें हर तरह की बीमारियों से शिफा याब कर देता है। हमारा ज़िंदा खुदा जो है मुर्दों को ज़िंदा कर देता है। यही वो काम है जिनका हमें बयान करना है, और हमें उसके अजीब कामों का बयान करना है, और हमें उसकी मदद सुराई करनी है। लोगों के दरमियान उसके कामों का बयान करना है। जहाँ भीड़ हो वहाँ हमें चाहिए कि हम खुदा के कामों का क्या करें? बयान करें, और उनको बताएं कि हमारे खुदा ने हमारी ज़िंदगी में क्या किया है? जलाली काम किया है, और उसके नाम की मदद सुराई करें, क्योंकि उसने जलाली काम किए जिनको दुनिया जानती है, जिनको दुनिया जानती है। अगर आज नेट का दौर है, अगर हम देखें तो मोबाइल भरा हुआ है खुदा के खादमों से, खुदा के मौजज़ों से। जितने मौजज़ हो रहे हैं ऑनलाइन फेसबुक के ज़रिए से हमें दिखाए जाते हैं कि हमारा खुदा जो है जलाली काम करता है, और यकीनन वो करता, पहले भी करता था और अब भी वो करता है, और उसके जलाली काम जो है कभी नहीं रुकेंगे। हमारी ज़िंदगी का आखिर हो जाएगा, हम खुदा में सो जाएंगे, लेकिन उसके जलाली काम हमारे बाद भी होते रहेंगे और हमसे पहले भी होते रहे। लेकिन हमें ज़रूरत है कि उसके सामने दुआ करें, अपने ज़िंदा खुदा से गिरियाज़ारी करें, और हमारी ज़िंदगियां जो हैं खुदा के कलाम के ताबे हो जाएं। हमारी ज़िंदगियों में से
ایک دوسرے کے لیے جو نفرت ہے، بدعتیں ہیں، تفرقے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے گڑھے کھودتے رہتے ہیں کہ آیا وہ اگر آج اتنا کامیاب ہے تو اسے نہیں ہونا چاہیے، اس کی جگہ مجھے ہونا چاہیے. ہماری ایسی سوچیں، ہماری ایسے جو ارادے ہیں جو دوسروں کے خلاف ہوتے ہیں، ہمارا خدا جانتا ہے. اور ہمارا خدا جو ہے دل پر نظر کرتا ہے. اپنے دلوں کو چاک کریں، پاک کریں، صاف کریں. اور کلیسیا میں ہماری کلیسیا کے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارا جو کام خدا نے ہمیں خدمت دی ہوئی ہے، ہم اس کو بڑی ایمانداری سے کرتے رہیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں. جب تک ہمیں خدا نے روئے زمین پر رکھا ہے، ہم صرف اس کی وڈیائی کریں، اس کی تعریف، اس کی تمجید کرتے رہیں، اور اس کا نام لیتے ہوئے ہی ایک دن وہ ہمیں اٹھا لے اور وہ ہماری زندگیوں کو اپنے کلام کے مطابق رکھے. آپ میں سے اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو ہمیں ضرور کمنٹس کر کے بتا سکتا ہے. میرے آج کے اس چھوٹے سے ٹاپک کے وسیلہ سے میرے تمام سننے والے ویورز کو خداوند بڑی برکت دے، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. ہماری کلیسیا کے لیے دعا کیجیے گا اور ہماری خدمت کے لیے دعا کیجیے گا کہ خداوند ہماری خدمت کو زیادہ سے زیادہ اور بڑھائے، اور ہم اسی طرح روحوں کو بچانے کا کام کرتے رہیں. جو خدا نے ہمیں خدمت دی ہے اسے وفاداری سے کرتے رہیں. اور آپ سب کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، آپ کی سسٹر سمیہ آپ کے سب کے لیے دعا گوا ہے کہ خداوند آپ کی زندگیوں میں سے ہر طرح کی پریشانیوں کو ریموو کرے اور آپ کی زندگیوں کو خدا کی وفاداری کے لیے رکھے، اور آپ خدا کی وفاداری میں چلیں. اور آج کے چھوٹے سے ٹاپک کے وسیلہ سے پھر سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. دعا میں یاد رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل مور اینڈ مور. گاڈ بلیس یو.